وہ بات جو ابھی جنرل صاحب نے فرمائی، وہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، میں خود ان لوگوں میں سے ہوں، ان نوجوانوں میں سے جس نے یہ نعرے لگائے ہیں۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ضلع حصار کا میں جنرل سیکرٹری تھا، 1.5-2 سال پوری مشقت کی ہے۔ لہذا میں آج صرف اس نعرے کا حوالہ نہیں دے رہا، بات چونکہ سمجھانی پیش نظر ہے، میں نے اس جگہ پر 2 عظیم شخصیتوں کا حوالہ دیا ہے، اور ان دونوں میں آپ نوٹ کریں گے، چاہے بعد میں جا کر مطالعہ کریں، میں نے ایک فرق قائم کیا ہے۔ پاکستان کا مصور اور مجوز اور مفکر علامہ اقبال تھے، پاکستان کے معمار اور مؤسس قائد اعظم تھے۔ ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ نقشہ بنانا، تفکر، تصور یہ ایک دوسرا کام ہے، اور بالفعل کو عمارت بنانا اس کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ ہمارے یہ 2 عظیم رہنما، ان میں یہ فرق و تفاوت سامنے رہنا چاہیے کہ پاکستان کے مصور و مفکر علامہ اقبال تھے، جبکہ معمار، اس کے مؤسس، اس کے بانی قائد اعظم تھے۔ میں نے ان دونوں کے حوالے سے یہاں باتیں کی ہیں۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اہم ترین سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے تحریک پاکستان میں۔ افسوس کہ اس وقت اسے نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو شاید سب لوگوں کو پسند نہ ہو۔ یہاں پہ میں نے 3 باتوں کا حوالہ دیا ہے۔ علامہ اقبال نے بر عظیم پاک و ہند کے شمال مغرب میں ایک مسلمان مملکت کے قیام کے 3 مقاصد بیان کیے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ متحدہ ہندوستان میں جو مسلم ہندو کشمکش اور کشاکش چل رہی تھی، یہی اس کا واحد حل ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس ذریعے سے مسلمانوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ اسلام کا جو حقیقی نظام تھا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور ایک انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے قائم فرمایا، جس کا اصل نمونہ خلافت راشدہ ہے، لیکن جس پر بعد کے دور ملوکیت میں پردے پڑ گئے ہیں، اسلام کی بہت سی حقیقتیں چھپ گئیں، بادشاہی، ملوکیت، جاگیرداری، سرمایہ داری کے اس کے اوپر پردے پڑتے چلے گئے، تاہاں کہ آج اس اصل اسلام کی حقیقت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دنیا کے سامنے تو ایک دوسرا اسلام ہے، بادشاہوں کا اسلام ہے، مغلوں کا اسلام ہے، شہنشاہوں کا اسلام ہے۔ آج ہمیں ایک موقع ملے گا۔ علامہ اقبال کا یہ نظریہ تھا، اگر پاکستان وجود میں آ جائے تو وہ جو دور ملوکیت کے پردے پڑ گئے تھے ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ علامہ اقبال نے ایک تیسری بات بھی کہی تھی، اور موجودہ حالات میں وہ بہت ریلیونٹ ہے۔ بہت سے حضرات کو شاید تعجب ہو کہ علامہ نے فرمایا تھا کہ اس ہندوستان اور پاکستان کو باہم لڑنا نہیں، بلکہ یہ پاکستان، مجوزہ پاکستان ہی بھارت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا ہوگا۔ یہ بات بڑی عجیب لگے گی آپ کو۔ علامہ اقبال کے الفاظ یہ ہیں کہ the North West Muslim country will defend India against every invasion, be that invasion of ideas or bayonets۔ یہ جو ملک وجود میں آ جائے گا، مسلمان ملک، یہ تو پورے ہندوستان کی حفاظت اور دفاع کا فریضہ سر انجام دے گا۔ ہر حملے کے خلاف، خواہ وہ حملہ نظریات کا ہو، خواہ بیونٹس کا ہو، سنگینوں کے ذریعے سے حملہ ہو۔ یہ بات بالکل بھلائی جا چکی ہے، اس لیے کہ در حقیقت تقسیم ایسے وجود میں آئی کہ جانے والا ہمارا وہ دشمن انگریز، وہ ایک ایسا مسئلہ پیدا کر گیا سازش کے طور پر کہ جس پر یہ دونوں ملک آج تک لڑتے چلے آ رہے ہیں، اور اندیشہ یہ ہے کہ شاید مستقبل قریب میں پھر کوئی اور زیادہ ہولناک جنگ آ جائے۔ یہود کی یہ سازش اور وہ جو ایوارڈ دیا تھا حد بندی کمیشن نے، یہ کوئی اچانک ہو جانے والی باتیں نہیں تھی، اس کے پیچھے گہری سازش تھی کہ بیچ میں وہ مسئلہ چھوڑ کر جاؤ کہ یہ دونوں آپس میں لڑے لیکن دونوں ہمارے دوست رہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سابق حکمرانوں کے خلاف تو جذبات انتقام ہوتے ہیں قوموں کے اندر۔ یہاں نقشہ یہ ہے
اتنی کامیاب پالیسی رہی ہے برطانیہ کی کہ دونوں اس وقت بھی تھوڑا سا وقفہ آیا تھا کہ ہم کامن ویلتھ سے نکل گئے تھے، دونوں اسی فتراک کے نخچیر ہیں، دونوں اسی کامن ویلتھ میں ہیں۔ اور واقعہ یہ کہ ہم نے تو جس بے غیرتی اور بے حمیت کا مظاہرہ حال ہی میں کیا ہے، کون ہے یہ ڈائن یا ڈائنا، اس کا یہ اعزاز، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی حدم الاسلام، جس شخص نے کسی بدعتی کی، ابھی یہاں کافر کی بات نہیں ہو رہی، اس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس نے اسلام کی بنیادیں کھودنے کا کام کیا ہے، اس میں تعاون کیا ہے۔ یہاں تک فرمایا من مشى مع فاسق لیقویہ غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے تقویت پہنچائے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور اس درجے غضبناک ہوتا ہے کہ اس کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ یہ تعلیمات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم اپنی اس بدترین غلامانہ ذہنیت کا آج تک مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی میری توجہ تو اس طرح نہیں ہوئی تھی، میں تو مشکور ہوں اپنے نوجوان ساتھی کا، ندیم بیگ کا۔ اب جو کچھ ہونے والا ہے، میڈونا اور پتہ نہیں اور کون ہے کہ جن کو یہاں بلایا جا رہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ ہماری اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا سب سے بڑا معاملہ ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کچھ بھی قوت مزاحمت فراہم کی ہے، آپس میں کلاشنکوفیں نہ چلائیں، آئیں میدان میں اور اس کو روکیں، سد باب کریں۔ بڑی بڑی جمعیتیں اور جماعتیں موجود ہیں، آپس میں اقتدار کی کشمکش کے لیے ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہی ہیں، لیکن یہ کہ اس دین کے معاملے کے اندر اگر ان میں دم ہے، اگر ان میں طاقت ہے، پاسبان بن کر اگر سامنے آنا چاہتے ہیں تو دین محمدی کے پاسبان بن کر سامنے آئیں۔ اور یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت واقعتاً جن میں حمیت ہے انہیں اپنی حمیت کا ثبوت دینا چاہیے۔ بہرحال یہ تو تھے علامہ اقبال کے نظریات۔